السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا 14واں سبق ہے۔ پچھلے ہفتے میں بامبے کے سفر پر تھا، اس لیے پچھلے ہفتے مسائل بہت سارے پینڈنگ رہ گئے تھے۔ میں سوچا ایک دو دن بعد میں مستقل اس کا سبق بنا کر جواب دوں، لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ مجھے دشوار لگا۔ تو پھر بہت سارے جو اہم سوالات تھے جن کے جوابات انفرادی طور پہ بھی دیے جا سکتے تھے، بہت سے سوالات کا میں نے رپلائی دے دیا ہوں، لیکن ان میں سے کچھ سوالات ایسے تھے جو تفصیل طلب تھے اور جن کے لیے مطالعہ سخت ضروری تھا۔ ایسے سوالات اور اس ہفتے کے کچھ سوالات، ایسے سوالات کے تمام جوابات انشاءاللہ آج ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو پہلا سوال میں لیتا ہوں، یہ ہمارے حافظ عتیق صاحب ہے جالنا کے، جالنا مہاراشٹرا سے حافظ عتیق صاحب نے پوچھا ہے، مولانا دو خالہ زاد بہنیں وہ ایک مرد کے نکاح میں رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی ہے؟ بھائی ہمارے حافظ عتیق صاحب، جو محرم عورتیں ہیں ان عورتوں کو اکٹھے نکاح میں اگر رکھنا ہے تو اس کے بارے میں کچھ مسائل ہے، وہ بھی آپ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب تک ایک بہن نکاح میں رہے گی تب تک دوسری بہن سے نکاح درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک مر گئی یا اس کو چھوڑ دیا یا طلاق دے دیا اور اس کے بعد اس کی عدت پوری ہو گئی تو اس کے بعد مرد دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن عدت پوری ہونے سے پہلے نکاح درست نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو علم نہیں تھا اور اس نے دو بہنوں سے نکاح کر لیا اور پھر اس کو پتہ چلا، تو پھر جس بہن سے پہلے نکاح کیا تھا اس کا نکاح تو صحیح ہوگا، اور جس کا نکاح بعد میں ہوا تھا وہ نکاح درست نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے کسی مرد کا نکاح ایک عورت سے ہوا تو جب تک وہ عورت اس کے نکاح میں رہے گی اس وقت تک اسی عورت کی پھوپھی، خالہ، بھانجی، بھتیجی کا نکاح اس مرد سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جن دو عورتوں میں ایسا قریبی رشتہ ہے، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مرد ہوتی تو آپس میں دونوں کا نکاح جائز نہیں ہوتا، تو ایسی بھی دو عورتیں ایک ساتھ ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی جب تک کہ ایک مر نہ جاوے یا اس کا طلاق ہو کر عدت پوری نہ ہو جائے، تب تک اس دوسری عورت سے اس کا نکاح جائز نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی مسائل تھے۔ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں نے مناسب سمجھا آپ کو محرمات کے تعلق سے بتا دوں۔ اس میں آپ کا جو سوال ہے دو خالہ زاد بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے کا مسئلہ، تو وہ جائز ہے، حلال ہے۔ ایک مرد دو خالہ زاد بہنوں کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، دو سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا ہے۔ دوسرا جو سوال ہے وہ ہمارے محمد سہیل صاحب نے نالا سوپارا سے پوچھا ہے، جنہوں نے پچھلے ہفتے یہ سوال کیا تھا کہ میں اپنے نظروں کی حفاظت کیسے کروں، اور میں نے بہت لمبا چوڑا اس کا جواب دے دیا تھا۔ اس ہفتے واپس سے ان کا سوال تھا کہ مولانا کالج کی حد تک تو چلو میں اپنے نظروں کی حفاظت کر سکتا ہوں، لیکن جب میں اپنے روم پہ آتا ہوں، اپنے کمرے پہ آتا ہوں، تو تب بھی میرے ذہن میں گندے گندے خیالات آتے ہیں، اس وقت میں کیا کروں؟ بھائی ہمارے محمد سہیل صاحب، پہلی بات تو آپ ایک یاد رکھو، ہمارے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ لڑکا جب بالغ ہو جائے تو اس کا فوراً نکاح کر کے دے دینا چاہیے۔ اور جہاں تک ہمارے ملک کے قانون کا سوال پیدا ہوتا، 21 سال کی عمر میں لڑکے کی شادی کر دینا چاہیے۔ تو جتنا جلد سے جلد آپ نکاح کر سکتے ہو اس کی کوشش کرے، وہی آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ نکاح ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے آدمی اپنے خواہشات کو ٹھنڈا رکھ سکتا ہے۔ ورنہ نکاح نہیں کرو گے، خیالات آئیں گے، پھر آپ بار بار باتھ روم میں جا کر مشت زنی کا شکار بنو گے،
یا کچھ ایسی گندی حرکتیں کر کر اپنی جوانی کو اپنے ہاتھوں سے تباہ اور برباد کرتے رہوں گے، اور آپ کے ماں باپ یہ سوچیں گے کہ بھائی پہلے ہم فیوچر بنائیں، کیونکہ آج کل دیکھو مسلم سماج میں، مسلم معاشرے میں یہی سب سے بڑی خرابی پیدا ہو چکی ہے۔ ہر ایک کو فیوچر کی پڑی ہے، ایٹیٹیوڈ کی پڑی ہے، ہر ایک کو پہلے بنگلہ چاہیے، پہلے گاڑی چاہیے، پہلے پوزیشن چاہیے، پہلے پد چاہیے، پہلے اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا ہے، جس کے چکر میں 30 سال 35 سال نکل جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب بیچارہ فزیکل ریلیشن بنانے کے کام کا نہیں رہتا تب اس کا نکاح کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ 15 سال کا جو بیچ کا ڈیوریشن تھا، اس میں اس نے مشت زنی کر کے، مسٹربیشن کر کر کے اپنی جو شرمگاہ ہے اس کو پوری طرح سے تباہ اور برباد کر لیا ہوتا ہے۔ اب نکاح ہونے کے بعد میں وہ اپنی بیوی کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں ان حالات میں کہ اولادیں پیدا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد پیدا ہونے کا جو پیریڈ تھا، یا جو اس وقت کی طاقت اور قوت تھی، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ضائع کر دی، برباد کر دی۔ تو اس کے لیے ہمارے شریعت کا مزاج یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مرد کی نظر اگر کسی نامحرم عورت پر پڑے اور وہ اس کو بھلی معلوم ہو تو فوراً اپنے گھر میں آ کے اپنے بیوی کے ساتھ میں صحبت کرے۔ تو اپنے بیوی سے جب صحبت کرے گا، اس عورت کا خیال اس کے دل و دماغ سے نکل جائے گا۔ اب بیوی سے کب صحبت کریں گا آدمی؟ جب اس کا نکاح ہوا ہوگا۔ اب نکاح ہی نہیں ہے تو کس سے جا کے صحبت کریں گا؟ تو اس کے لیے نکاح شرط ہے، نکاح ضروری ہے۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے، آدمی کھانے کے بغیر رہ سکتا ہے، بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے دنیا میں ایک دن کی زندگی دے کر بھیجے اور یہ کہے کہ جنید تجھے دنیا میں صرف ایک دن جینا ہے، تو بولے میں وہ ایک دن بھی بغیر بیوی کے نہیں جیوں گا، کیونکہ وہ اللہ کے جو اولیاء اکرام تھے وہ ان تمام چیزوں کو جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فزیکل طاقت، فزیکل تھنگس، فزیکل اس کے اندر جو کیا کہیں گے جو چینجز دیے ہوئے ہیں وہ اسی لیے دیے ہوئے ہیں، اور وہ نیچرل چیز ہے، اس میں کوئی بے شرمی بے حیائی والی بات نہیں ہے، ہر آدمی کے ساتھ میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ سے ریکویسٹ درخواست ہے، اور آپ کے ماں باپ سے بھی، اور ایسے تمام نوجوانوں کے ماں باپ سے جو اپنے بچوں کو بیل سمجھ کے خالی کمائی کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، ان کے شادی نکاح کی کوئی فکر نہیں کرتے، وہ پہلے اپنے بچوں کے نکاح کرا کے دے جلد سے جلد، تاکہ اپنے بچوں، آپ کے بچے ٹکلے ہونے سے پہلے ان کی شادیاں ہو سکیں۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ محمد ابو بکر صاحب نے پونے سے پوچھا ہے، بولے مولانا کیا تمباکو کھانے سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے؟ بھائی ہمارے ابو بکر بھائی، میں نے آپ کے سوال کے جواب میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی کتاب الفتاوی جلد نمبر 1 میں اس کا مسئلہ دیکھا ہوں۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ تمباکو کھانے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی وضو مکروہ ہوتا ہے، لیکن حتی الامکان احتیاط برتنا چاہیے، چونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا ہے، تو تمباکو اور گٹکا تو اس سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ تو اس کے لیے تمباکو گٹکا کھانے سے وضو کے بعد میں آپ پرہیز کریں، اور اگر مان لو کوئی آدمی اتنا بے چین تھا کہ اس کو صبر نہیں پڑا اور اس نے کھا لیا، تو پھر وہ مسجد میں آنے سے پہلے کلی کر لے، اپنے منہ کو اچھی طرح سے دھو لے، تاکہ اس کی بدبو وغیرہ اس سے زائل ہو جائے۔ باقی اس سے نہ وضو مکروہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اس کے بعد کا جو اگلا سوال ہے وہ ہے ہمارے اصلاح معاشرہ کے تقریباً کئی ممبران کی طرف سے آیا ہے، اور ہر ہفتے میں ایک مرتبہ کوئی نہ کوئی وہ سوال پوچھتا ہے کہ مولانا کالی مہندی لگانا، اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے، ہمارے شریعت کے اندر کالی مہندی لگانے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو بھائی کالی مہندی ہو یا کالا جو بلیک ہیئر ڈائی ہوتا ہے وہ ہو، ان دونوں کے بارے میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کتاب الفتاوی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 77 پہ اس کا جواب دیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے حدیث نقل کی ہے کہ جو آدمی سیاہ خضاب استعمال کرے گا، یعنی ہیئر ڈائی جو بلیک کلر کا ہوتا ہے وہ لگائیں گا یا کالی مہندی لگائیں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو بھی کالا کر دیں گے۔ کالا جو خضاب ہے اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثوں میں وعیدیں آئی ہے۔ ایک اور وعید ہے کہ ایسا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا
جو اپنے داڑھی کو کالا کرتا ہے یا اپنے سر کے بالوں کو کالا کرتا ہے. اس لیے کالا جو خضاب ہے وہ ہمارے شریعت کے اندر مکروہ تحریمی ہے. لیکن ایسا خضاب جو بالکل کالا نہ ہو اس کا استعمال درست ہے. چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہندی اور کتم اس کا خضاب استعمال کرنے کی ترغیب دی ہے. کتم یعنی ایسا خضاب جو سرخ سیاہ کے درمیان سیاہی مائل ہوا کرتا تھا. لہذا اگر کیمیکل ملی ہوئی کالی مہندی بالوں کو بالکل سیاہ یعنی کالا کر دیتی ہو تو اس کا استعمال درست نہیں ہے. اگر اس سے بالوں کا رنگ سرخ یعنی لال یا کتھے کلر کا ہو جاتا ہے تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے. ایسا جواب حضرت مولانا خالد صاحب نے کتاب الفتاوی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 77 اور 78 کے اوپر دیا ہوا ہے. اگلا جو سوال ہے وہ ایک تو سورت سے ایک ہمارے حافظ جی ہے، انہوں نے پوچھا ہے، اور دوسرے پچھم بنگال سے مسیح الرحمان بول کے ایک بھائی ہے، دونوں نے سیم سوال پوچھا ہے. اس کے علاوہ بھی اکثر ساتھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا مسافر اور قصر کے مسائل تھوڑا سا ہم کو سمجھائیے. اس کے بارے میں بعض اوقات جو ہے ہم لوگوں کو مشابہت ہوتی ہے کہ بھائی مسافر اور قصر کے جو مسائل ہے وہ کیا ہے. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، اور آپ کے علاوہ بھی ہمارے اصلاحی معاشرہ کے بھی جو تمام ممبر ہیں اور بھی جو بھائی یہ سبق سنیں گے وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہمارے شریعت کے اندر مقیم اور مسافر ان دونوں کے لیے کچھ احکامات میں فرق ہے. جیسے مثال کے طور پر مقیم اسے کہتے ہیں جو اپنے بستی پر، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں ٹھہرا ہوا ہے، وہ مقیم ہے. مسافر وہ ہے جو ہمارے شریعت کے نظر میں 48 میل یعنی 78 کلومیٹر سے زائد کا سفر کرتا ہے اور جہاں پہ جا رہا ہے وہاں پہ 15 دن سے کم اس کے رکنے کا ارادہ ہے، کم رکنے کی نیت ہے، تو ایسا آدمی شریعت کی اصطلاح میں مسافر ہے. ایسے مسافر کو ہمارے شریعت نے کچھ چیزوں کی سہولت دی ہے. ان تمام سہولتوں میں سے سب سے بڑی سہولت تو یہ ہے کہ ایسا مسافر آدمی ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی 4 رکعت فرض کی بجائے 2 رکعت پڑھے گا. مغرب کی، وتر کی اور فجر کی نمازیں پوری ادا کرے گا. اسی طریقے سے اگر موضع ہے اس کے پیروں میں تو جیسے مقیم کے لیے 1 رات اور 1 دن مسح کرنے کی اجازت ہے، تو ان مسافر صاحب کو جو ہے ہمارے شریعت نے 3 دن اور 3 رات اس موضع کے اوپر مسح کرنے کی اجازت دی ہے. اب مسافر کے تعلق سے اور بھی کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. جو آدمی 78 کلومیٹر سے زائد سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جب تک وہ اپنے شہر میں ہے، شہر کی حدود سے باہر نہیں نکل گیا تو وہ مسافر نہیں ہے. جب وہ اپنے شہر کی حدود سے باہر چلا گیا اب وہ مسافر بن گیا. جب تک آبادی کے اندر چلتا رہے گا تب تک وہ مسافر نہیں رہے گا. ریلوے اسٹیشن اگر شہر کے بیچ میں ہے تو وہ آبادی کے حکم میں ہی ہے، اور اگر شہر سے باہر ہے تو وہاں پہنچ کر پھر وہ آدمی مسافر ہو جائے گا. اسی طریقے سے مسافر کے لیے اور بھی بہت ساری ہمارے شریعت کے اندر سہولتیں ہیں. جیسے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، روزے مقیم کے اوپر بھی فرض ہے، مسافر پر بھی فرض ہے، لیکن سفر میں ہونے کی وجہ سے شریعت نے اس کو یہ سہولت دی ہے کہ اگر مسافر ان روزوں کی قضا رمضان کے بعد کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنے بستی میں واپس لوٹ کر سفر میں جتنے روزے چھوٹ چکے ہیں ان کی قضا کر سکتا ہے. اسی طریقے سے قربانی ہے، مسافر سفر میں ہے، ہمارے شریعت نے مسافر کو یہ سہولت دی ہے کہ بھائی تو سفر میں ہے، قربانی تیرے اوپر واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے مسافر اگر کسی شہر میں گیا ہوا ہے یا راستے میں ہے، جمعہ کا دن ہو گیا، جمعہ کی نماز کا وقت قریب آ گیا تو جمعہ کی نماز بھی اس مسافر پر واجب نہیں ہے. شریعت نے اس کو یہ سہولت دی ہے اور یہ اس کے لیے آسانی پیدا کی ہے کہ وہ ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہے. ہاں اگر وہ شہر میں ہے، قریب میں ہی کسی مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے اور وہ سہولت سے پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے وے،
یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر اپنے سفر کی مصروفیت کی وجہ سے جمعہ اس کا چھوٹ رہا ہے تو جمعہ اس پہ واجب نہیں ہے، وہ ظہر کی نماز بھی پڑھ لے گا تو چل جائے گا. یہ اس ہفتے کے مسائل کے جوابات تھے. اب ایک اور ریکویسٹ میں تمام ہی ممبران سے کروں گا کہ بھئی ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں، بہت سے ہمارے ساتھی جو مسائل پوچھنا چاہتے ہیں، وہ پہلے ایک اپلیکیشن بھیجتے ہیں، السلام علیکم مولانا مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ پھر اور 15 منٹ بعد ان کا میسج آتا ہے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ تو بھائی دیکھو، ہمارے پاس میں فارملیٹیز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. یہ کوئی جلال الدین محمد اکبر کا دربار عالی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو پہلے سے اپلیکیشن دینے کی ضرورت پڑے. تاجدار ہندوستان جلال الدین محمد اکبر، ان کی خدمت میں درخواست پیش کی جاتی ہے. یہاں پہ ہمارے پاس میں فارملیٹیز والا کوئی معاملہ نہیں. آپ کو کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہے، میں نے بتایا ہوں عشاء کے بعد ڈائریکٹ آپ کال کر سکتے ہیں، اور اگر کال نہیں کر سکتے آپ اپنا مسئلہ ٹائپ کر کے یا ریکارڈ کر کے اس کو چھوڑ دے. جب مجھے سہولت ہوگی میں اس کو سن لوں گا، اور میرے پاس میں ایک بک ہے، میں اس کے اندر اس کو لکھ کے رکھتا ہوں اور پھر اس کے حوالے تلاش کرتا ہوں. پھر میں اپنی سہولت سے اس کو لکھ لوں گا، اور انشاءاللہ اگر مجھے لگتا ہے آپ کو فوراً جواب دینا چاہیے میں اسی وقت آپ کو ریپلائی دے دوں گا، یا پھر اتوار کے دن جو ہم نے ترتیب قائم کی ہے انشاءاللہ اس کے اعتبار سے ہم آپ کو اس کا جواب دے دیں گے. اس کے اندر بار بار ایسا فارملیٹیز، یہ فارملیٹیز ہے. آپ کو لگتا ہوگا شاید یہ مولانا صاحب جو ہے ایسا بیان کرتے ہیں، ایسے جوابات دیتے ہیں، پتہ نہیں ان کا دربار کیسا ہوگا، ان کے خادم کیسے ہوں گے، ان کی مسند کیسی ہوں گی، ان کی بیٹھک کیسی ہوں گی، یہ کیسے ہوں گے، ان کا جلال کیسا ہوگا. تو آپ مجھے پریکٹیکل دیکھیں گے یا میرے ساتھ وقت گزاریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اللہ کا کروڑہ درجے فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے. میں اتنا سادہ ہوں، اتنا سمپل ہوں. میرے پاس میں 3 سال کے بچے سے لے کر تو 22 سال کے بچے تک کے بچے میری کلاس میں پڑھتے ہیں. میں ان بچوں کو روزانہ نورانی قاعدہ اور قرآن پاک پڑھاتا ہوں. اور میرے مسلیان جو بیچارے گاڑے پہ کیلے بیچنے والے اور جو بیچارے چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے، وہ مجھے اگر فرصت کا وقت ملے تو ایک دم یعنی اپنا سمجھ کے مولانا چلو چائے پی کے آئیں گے، ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. ہم ان کے ساتھ میں چائے پینے جاتے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے. جو نارمل ہوٹلیں ہوتی ہے جہاں عام لوگ بیٹھتے ہیں، جہاں 5 روپے میں چائے ملتی ہے، ویسی جگہ پہ جاتے آتے. ہماری پریکٹیکل لائف ایسی ہے، یہاں تک کہ اگر مسئلہ بھی پوچھنا ہے یا بچوں کے نام پوچھنا ہے تو میرے اپنے مکتب کے چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر 7 سال 8 سال ہے، وہ بنداس مسجد کے اندر بک لے کر آتے ہیں. اب جماعت کو 2 منٹ 5 منٹ باقی ہے اور ہمارا کوئی شاگرد آ گیا، مولانا وہ ہمارے گلی میں ہمارے بازو والوں کے وہاں پہ لڑکا پیدا ہوا، انہوں نے بولے ذرا جا تیرے مولانا کے پاس سے ایک 5-6 نام لکھا کے لے کے آ جا. تو ہم اسی ٹائم میں اگر سہولت رہی تو لکھ کے دے دیتے، نہیں تو نماز کے بعد دیتے. اور میں یہ تمام باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ لگے کہ بھئی ہم جو سوال ہے وہ ان مولانا صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. فارملیٹیز مت کرو. میرے کو فارملیٹیز جو ہے نا، یہ فارمل لائف اور فارملیٹیز اور پروفیشنل پنا، یہ تمام چیزیں ہم کو پسند نہیں ہے بھائی. ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے صحابہ کے، بزرگان دین کے، اولیاء اللہ کے اور ہمارے اکابرین کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں. جو ہمارے اکابرین کے واقعات ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں. اگر کسی نے نہیں پڑھا ہے تو وہ ایک بار اکابرین دیوبند کیا تھے، مفتی تقی صاحب عثمانی کی، وہ پڑھ لے تو اس کو پتہ چلے گا. ہمارے اکابرین میں وہ مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، شیخ الہند، جو اپنے کھٹیا کے اوپر ایک دم ایک چھوٹی سی بنیان اور تہبند لگا کے آرام کر رہے ہیں، اور ایک صاحب جو ہے وہ 40 سوالات کا پلیتا باندھ کے اجمیر سے تشریف لا رہے ہیں حضرت کے پاس میں سوالات پوچھنے کے لیے. لیکن جب حضرت کے سامنے پہنچے تو اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہی وہ شیخ الہند ہے جن سے انگریز گورنمنٹ تھرا جاتی ہے. ان سے پوچھنے لگے، بولے بھائی میں یہاں پہ آیا ہوں، کوئی جناب حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن گنگوہی دامت برکاتہم ہے، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہے، یہ 40 سوالات کا پلیتا لے کے آیا ہوں. بولے ذرا ان سے پوچھنے کا ہے، اس کے لیے میں آیا ہوں.
ہمارے حضرت نے کہا بولے بھائی وہ جو جناب شیخ الہند شیخ الحدیث اور مولانا محمود الحسن گنگوہی دامت برکاتہم ہیں، ان سے آپ بعد میں مل لینا، میں ذرا آپ مہمان آئے ہوئے ہیں ہمارے شہر میں، گرمی بھی شدت کی پڑ رہی ہے، تھوڑا سا کھٹیا پہ آرام کر لو۔ اب حضرت شیخ الہند نے اپنی کھٹیا پہ ان کو بٹھایا، گھر میں سے ٹھنڈا پانی لے کر آئے، کھانا کھلایا، اور کھانا کھانے کے بعد کہا کہ ابھی ظہر میں بہت وقت ہے، تھوڑا آرام کر لو۔ اور جب وہ حضرت آرام کرنے لگے، اس کے بعد میں حضرت خود ان کے پیر دبانے لگے۔ وہ مولانا معین الدین تھے جو اجمیر سے تشریف لائے تھے، اور جب پیر دبانے کے بعد میں وہ مولانا معین الدین آرام کرنے لگے اور ظہر کی اذان کی آواز سن کے جب وہ اٹھے تو ہمارے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کو مسجد تک لے کر گئے، ان کے وضو کے پانی کا انتظام کیا، نماز وغیرہ جب سب کچھ ہو گئی تو وہ مولانا معین الدین کہنے لگے بولے بھائی آپ میرے کو ادھر ہی لے کے گھوم رہے ہوں، چلو مجھے جلدی سے ملا دو بولے ان سے۔ تو اس کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بولے بھائی وہ جو جناب شیخ الہند شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی دامت برکاتہم کون ہیں، ان کو تو میں نہیں جانتا، باقی مجھ فقیر کا نام بھی محمود الحسن ہے جو دارالعلوم میں خدمت انجام دیتا ہے۔ وہ جو مولانا معین الدین آئے تھے وہ وہیں پہ پانی پانی ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا حضرت معاف کر دو بولے میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اگر وہ آپ ہی ہے نا مجھے میرے 40 سوالات کا جواب مل چکا ہے۔ تو بھائی ہمارے اکابرین ہمارے بڑے ہمارے بزرگ ایسے تھے، ان کے اندر ایسی سادگی ہوتی تھی، آج نظریں ترس رہی ہے ایسی سادگی دیکھنے کے لیے۔ ہم نے بولے چلو دوسروں کو نہیں بنا سکتے، خود تو ان کے قدم نقش قدم پہ چل سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھائی فارمالیٹیز نہ کرتے ہوئے جو آپ کو پوچھنا ہے آپ ٹائپ کر کے یا ریکارڈ کر کے چھوڑ دیں، انشاءاللہ ہم اپنی سہولت سے اس کا جواب دے دیں گے۔ اور دعا فرمائیں، آج رات کو کرناٹکا کے اندر ایک سیرت النبی کے جلسے کے سلسلے میں سفر ہے، وہاں کے بھی اطراف کے جو ساتھی ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کل رات میں وہاں پہ پروگرام ہے، ویسے کل دن بھر وہاں پہ مجلسیں ہے، تو اس میں بھی شرکت کی فکر کوشش کرے اور دعائیں کرے، اللہ تبارک و تعالی سفر کو آسان بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔